نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس شرمناک حادثے کا شکار، مسافروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ٹرین کی 10 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کچھ بوگیاں الٹ بھی گئیں، خواتین اور بچوں سمیت 30 مسافر جان سے گئے، 100 کے قریب زخمی۔ حادثے کے بعد دونوں ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، پاک فوج اور رینجرز کے دستوں کی امدادی کارروائیاں۔ سرہاری حادثے کے بعد نواب شاہ اور قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی کا نفاذ، طبی عملہ گھروں سے طلب کر لیا گیا۔ ضلع حیدرآباد کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 20 سے زائد ایمبولینسز اور دیگر ریسکیو ٹیمز حادثے کی جگہ پر پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کی ہدایت۔ سرہاری ٹرین حادثہ میکینیکل فالٹ تھا یا تخریب کاری؟ تحقیقات جاری۔ گزشتہ سال بارشوں اور سیلاب کے باعث ٹریک کی حالت بھی خستہ تھی۔ ٹریک خراب ہونے پر رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونے کے باوجود ٹرین حادثے کا شکار ہوئی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا حادثے کی ہر پہلو سے تحقیقات کا اعلان۔ سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن، کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا ہزارہ ایکسپریس حادثے پر اظہار افسوس، بڑھتے ٹرین حادثات پر اظہار تشویش۔ گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا جام بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، زخمیوں کی جلد شفا یابی کے لیے خصوصی دعائیں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں کثرت رائے سے منظور۔ انٹیلیجنس افسر کی طرف سے بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار دینے کی ترمیم واپس۔ غیر ملکی ایجنٹ کے ساتھ غلطی سے رابطے میں رہنا جرائم کی فہرست سے خارج۔ ارکان کے اعتراض پر بعض ترامیم واپس لے لی گئی۔ حکومت نے پرتشدد واقعات اور انتہا پسندی سے متعلق بل واپس لے لیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل 2 سال پرانا قرار دے دیا۔ فیٹف اصلاحات کے وقت بلز تیار کیے جانے کا دعویٰ۔ مشترکہ مفادات کونسل سے مردم شماری کے نتائج کی حتمی منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیاں آئینی تقاضا بن گئی۔ انتخابی فہرستوں کی تیاری اور حلقہ بندیوں میں 6 مہینے کا عرصہ لگ سکتا ہے، الیکشن کمیشن کا دعویٰ۔ اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو 60 ڈیز میں یا 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہ ملتوی شاید ہو جائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ انتخابات میں ممکنہ التوا کی سینٹ میں گونج، رضا ربانی نے انتخاب میں التوا آئین کی خلاف ورزی قرار دے دی، معاملات خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات 6 یا 9 ماہ میں ملتوی ہونے کی افواہیں ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مشورہ، حلقہ بندیوں کے لیے درکار وقت بتانے کا مطالبہ۔ حکومت میں شامل جماعتوں کا بھی ریزالو ہے کہ انتخابات آئینی ریکوائرمنٹس کے عین مطابق جلد از جلد ہونے چاہیے۔ حکومت نے انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانا آئینی تقاضا قرار دے دیا۔ تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی انتخابات جلد از جلد کرانے کی خواہش کا بھی اظہار۔ ایک اور بم جو ہے وہ بلوچستان پہ گرایا گیا ہے اور وہ 64 لاکھ آبادی جو ہے وہ کم کر دی گئی۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے سر، اور اس کا میسج جو ہے کوئی اچھا نہیں گیا صوبے کے اندر۔ میری سیٹ جو ہے نا وہ اب وہ نہیں بڑھیں گی، یہ سیٹیں آپ کی ہیں، یہ آپ کو مبارک ہو۔ کم از کم میں جو ہے اس وقت آپ کے لیے ٹوکن واک آؤٹ کرتا ہوں۔ حکومتی اتحادیوں کا مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی کم دکھانے کا شکوہ، حکومت نے جاتے جاتے بلوچستان پر بم گرا دیا، 64 لاکھ آبادی کم کر دی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا دعویٰ، واضح کر دیا کہ صوبے میں پیغام اچھا نہیں گیا، جس مسئلے کا بیج بویا کل بڑا درخت بن کر اگے گا۔ جے یو آئی سمیت مختلف اتحادی جماعتوں کے اراکین کا سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ، وزیر قانون اراکین کو منا کر واپس لے آئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور بیرون ملک روانہ۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ٹریننگ کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ہل میں 5 سے 13 اگست تک ٹریننگ سیشن ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج دلاور کو نامزد کیا تھا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس سزا سنانے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کا اٹک جیل میں دوسرا روز، وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہائی سیکیورٹی زون کی B کلاس میں رکھے جانے کا دعویٰ، میٹرس اور پانی کا کولر فراہم کر دیا گیا۔ اٹک جیل کے اطراف کا علاقہ ریڈ زون قرار۔ حکومت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے ترمیم کا سہارا لے رہی ہے۔ پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ بڑو کا الزام، حکومت چاہتی ہے کہ تمام جماعتیں مل کر پی ٹی آئی کو تنہا کر دیں۔ پی ٹی آئی کی موجودگی میں حکومت انتخابات نہیں جیت سکتی۔ پی ٹی آئی اراکین کے سینٹ اجلاس میں کالی پٹیاں باندھ کر شرکت۔
Khan's arrest has nothing to do with politics of Pakistan or has nothing to do with political persecution, I would say, because this case has been in courts and has completed the entire due course of the law and has been past all the stages of investigations and also the trial, and the trial court has given this judgment, which is there now, and he's been arrested. चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, पाकिस्तानी सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने रियासती तहाइफ बेचे, अदालतों में सवालात का जवाब देने से कासिर रहे, दिफा के लिए अदालतों में पेश नहीं होते थे। चेयरमैन पीटीआई के मुकदमे में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की बागडोर शाह महमूद कुरैशी के हाथ आ गई। इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे असद कैसर, शहरियार अफरीदी, फिरदौस शमीम नकवी और अली मोहम्मद खान साथ होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान, इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास कल 2 बजे होगा। चेयरमैन पीटीआई के पार्टी ओहदे से मुताल्लिक फैसला मुतवक्किल है। सिंध हुकूमत का निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुमताज़ अली शाह के नामों पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात भी मुतवक्के। राना अंसार निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन की जानिब से नाम पेश करेंगी। इत्तेफाक न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुजव्वज़ा नामों में से 4 रोज़ के अंदर निगरान वज़ीर आला का ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। PKLI गरीबों के लिए उम्मीद की किरण करार। वज़ीर आज़म कसूर में आज मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। PIA का खसारा 743 अरब तक पहुंच गया। ऐसे ही चलता रहा तो 7 साल में खसारा 1977 अरब रुपए हो जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का खदशा, एक एयरलाइन नहीं चला सकते तो हुकूमत कैसे चलाएंगे। सेनेटर ताज हैदर की तनकीद, PIA निजकारी हुकूमत की नालायकी से ताबीर कर दी। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, इमारत की हालत देखकर दुख का इजहार, जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का मुतालबा। अफवाज और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती नाकाबिले मुआफी जुर्म करार। कंदकोट के थाना गबलू की हुदूद से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद अगवा। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस नफरी कच्चे की तरफ रवाना। रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में कुएं की खुदाई के दौरान 4 अफराद जहरीली गैस के बाइस जाम बहक, रेस्क्यू टीम्स ने लाशें निकाल ली। लाहौर इंतजामिया रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त कराने में नाकाम। टमाटर 150, लीमू 200 और आलू 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन जंग से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी। जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात में तकरीबन 40 ममालिक के नुमाइंदे शामिल। रूसी नुमाइंदे मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बने। पंजाब के होटलों में खाने के दौरान कितना खाएं, कब हाथ रोकें, शहरियों के लिए हिसाब रखना आसान। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट्स मेन्यू पर कैलोरीज दर्ज कराने के मंसूबे का आगाज कर दिया। कैलोरीज और ग़िज़ाइयत दर्ज की जाएगी। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड तकरीबन फाइनल। कुछ पोजीशन पर खिलाड़ियों के दरमियान टाई। ओपनर्स में फ़ख्र जमान और इमामुल हक शामिल। तीसरे ओपनर के लिए शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक में मुकाबला। बैक विकेट कीपर के लिए मोहम्मद हारिस फेवरेट। मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद में से किसी एक को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान।